بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام۔ میں سدا بہار اسلام سے مخاطب ہوں۔ سید نعیم الدین کی سدا بہار باتیں سنیے، سنائیے، دیکھیے، دکھائیے، کے سب شیئر کیجیے اور سرکار غوث بنگالہ کے چاہنے والوں میں پھیلائیے۔ اسوائے حسن شمس قمر غوث بنگالہ پارٹ بائی پارٹ میں ڈال رہا ہوں۔ اب پارٹ 83۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پارٹ 84۔ 83 کے بعد اب پارٹ 84 شروع ہوتا ہے یہاں سے صفحہ 184۔ شیخ جی ایک بار پھر ہاتھ صاف کر گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعراتی سوچ رہا تھا کہ سرکار تھوڑی دیر سوئیں گے، پھر فجر کی نماز کے وقت بیدار ہوں گے، لیکن سونے کے انداز میں مکمل خاموشی اور گہرے سکوت کی وجہ سے جمعراتی کو فکر تردد لاحق ہوئی اور خلوت سے خاموشی کے ساتھ نکلا اور شیخ جی کو بیدار کیا۔ جو خراٹے لے رہا تھا وہ اپنے بستر سے آنکھ ملتا ہوا خلوت میں داخل ہوا، حالات کا پوری طور پر جائزہ لیا۔ صبح صادق کا وقت تھا۔ جمعراتی کو ایک کنارے میں لے جا کر کہنے لگا، بابو کو اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے، خبردار شور و غل نہ کرنا، چپکے سے سو رہو، جب صبح ہوگی تو بابو خود اٹھ جائیں گے۔ شیخ جی نے جمعراتی کو اپنے بستر پر بھیج دیا اور ہاتھ کی صفائی کے عمل میں مصروف ہو گیا۔ پورے خلوت خانے میں ایک پیسے کی چیز کہیں باقی نہیں چھوڑی۔ قیمتی رومال اور 2 شالیں بھی غائب ہو گئے۔ جمعراتی سونے گیا، لیکن طبیعت کی وحشت کی وجہ سے اسے نیند نہیں آئی۔ صبح کی روشنی نمودار ہوئی۔ جو لوگ رات ملاقات کر کے گئے تھے رات بھر بے چینی میں گزار کر صبح تڑکے نماز سے فراغت کر کے مجاز پرسی کے لیے دربار میں آنے لگے۔ جمعراتی نے جیسے ہی لوگوں کی آہٹ سنی تو دروازہ کھولا اور رونے لگا۔ بے شک رونے لگا جب تک شیخ جی اپنے کارگزاری پوری کر چکے تھے۔ ہائے دل واہ بے خبری۔ لوگ خلوت قدہ میں داخل ہوئے، لیکن مشیت یزدی پوری ہو چکی تھی اور آفتاب رسالت ہدایت کے ذرہ نوزیاں روپ بدل کر نمودار ہو رہی تھی۔ بلبل باغ احدیت، شمع فروزاں بزم شاہ رسالت کی صحیح قدر نہ کرنے پر کیف افسوس ملنے کے سوا اور چارہ ہی کیا تھا۔ آنن فانن یہ افسوسناک خبر پورے شہر اور دیہات میں پھیل گئی۔ ہر طرف ایک کوہرام بپا تھا، جو جہاں سنتا وہیں چیخ مار کر بیٹھ جاتا یا بے ہوش ہو جاتا۔ چھوٹے حضور کو اس سانے کی جمعہ کی اطلاع بذریعہ ٹیلی گرام دی گئی، لیکن پہلا تار معمولی آرڈنری تھا جو وقت پر نہیں مل سکا۔ دوسرا تار ارجنٹ دیا گیا، جس کا جواب فوراً آیا کہ جنازہ درست کا انتظام فوراً کرو، میں آ رہا ہوں۔ شیخ جی اور اس کے بعض رفقا نے اس جواب کا غلط مفہوم سمجھا اور تحویل تقسیم کرانے کا انتظام کر کے بعد نماز ظہر جنازے کا اعلان کر دیا۔ لوگ حیران و شدرش تھے کہ چھوٹے حضور کی غیر موجودگی میں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، مگر اس افراتفری میں کون کس کی سنتا تھا؟ کسی کو رونے سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام۔ جلدی کرنے کا تھا، فرصت نہیں تھی، اور کسی کو شکوہ شکایت سے فرصت نہیں تھی۔ مخصوص متقدین و مفصلین اپنے اپنے قلب و جگر کو تھامے صبر و سکون کی تلقین کر رہے تھے۔ ضبط ہی کہاں تھا، پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے۔ اندلی مل کے کریں آہو زاریاں، تو ہائے گل پکار میں پکاروں ہائے دل۔ اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد نبی الامی والہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سرکار غوث بنگالہ کا وصال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔